بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب کرام اخی اکبر سرمایہ اہل سنت جناب مفتی حماد عباسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی زیارت کر کے دلی خوشی ہوئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ کا اور دوسرے قاری صاحب کا چہرہ دیکھیے کیسے چمک رہا ہے۔ چمکے کیوں نہ، قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں، صاحب قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولو بیٹھو، اس پاس سے بھی بولو آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سامنے بیٹھے نا، ماشاءاللہ چہرے دیکھیے کیسے چمک رہے ہیں۔ جن کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، قرآن بجھے ہوئوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نادی گار نے کیا سب قرآن پاک یاد ہے کہ بندہ فوت ہوئے تاں کٹنے الماری کو ہے جی یا رمضان شریف آ گیا، اس میں بھی اللہ ماشاءاللہ سلسلہ ہے۔ پہلے تو بڑی مسجدوں کے اندر بھی بڑا ذکر اذکار صبح فجر کے بعد ہوں مولوی صاحب سلام پھیرتے تو مسجد پوری خالی یعنی مجھے دفتر جانا آسان اس مال کو دی پڑھ کی سوتے کی طرح جا کے جس نے پڑھا ہے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ آگے جی وقار گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی۔ خوش بخت ہیں جنہوں نے سنایا اور خوش بخت وہ ہیں جنہوں نے سنا۔ ان کا سنانا اللہ قبول فرمائے، آپ کا سماعت کرنا بھی اللہ قبول فرمائے، اور قرآن کے صدقے سے مالک کائنات ہمارے بھی صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں مشکور ہوں بھائی نوید گل صاحب کا کہ آپ نے بھی حکم دیا، آج اس بزم میں میری بھی حاضری ہوئی۔ دعا کیجیے اللہ کریم آپ پر میرا آنا اس بزم میں قبول اور منظور فرمائے۔ مشہور معروف آیہ کریمہ اور چند لفظ تلاوت کیے ہیں، آپ میرے ساتھ بھی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آسان سے پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، بولیے ذالک الکتاب۔ کہنے رہے کہ وہ بھی بولو ذالک الکتاب۔ آج قرآن کی بات ہوگی، قرآن میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مرادی معنی آج کا تو یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ بولو اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، یہ صحیفہ انقلاب ہے۔ اللہ کریم نے ساری انسانیت کو جب زمین پر بسایا اور ان کی تربیت کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اور اس کے بعد کئی صحائف آئی، کتابیں آئی آسمانی، 4 بڑی کتابیں آ گئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ آج بھی اگر کوئی کتاب باقی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، سبحان اللہ۔ جس کی زیریں زبریں بھی موجود، جس کے شط بھی محفوظ، جس کی 114 سورتیں بھی موجود، 86 مکی سورتیں، 28 مدنی سورتیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام 980 دفعہ اس قرآن میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 7 منزلیں ہیں اس قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، حضرت آدم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، جناب نوح کا نام 43 مرتبہ اس قرآن میں آیا ہے، اور اس قرآن کے اندر جناب موسیٰ کا 136 مرتبہ نام آیا ہے، جناب ادریس و جناب الیاس کا نام 2 مرتبہ آیا ہے، اور جناب عیسیٰ کا نام بھی 25 مرتبہ آیا ہے۔ میرے اور تیرے کملی والے تاجدار کا نام 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، سبحان اللہ۔ جس میں سے میرے اور تیرے مدنی کا نام احمد قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں کوئی زیر، کوئی شد، کوئی پیش، کوئی مد، کوئی صورت، کوئی آیت تبدیل نہیں ہوئی، بدلی نہیں گئی، کیونکہ وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، میرے مصطفیٰ کریم نے تلاوت فرمایا، اس وقت کے لوگوں نے کہا بولو تو صحیح، اس قرآن کا محافظ میرا اللہ ہے۔ ہر دور کے اندر، کبھی ناٹے کے اندر، کبھی فرانس کے اندر، کبھی ڈنمارک کے اندر، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں قرآن کی بے ادبیاں ہوتی نظر آتی ہیں۔ نوجوانوں توجہ کیجئے گا، ہم ان چیزوں کے قائل ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ پتہ نہیں مولوی سب کے پاس ٹور پہ۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی بے ادبی کرے، میں گھر سے نکلتا ہوں چوک بند کر دیتا ہوں، ٹائروں کو آگ لگانا شروع کر دیتا ہوں، املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہوں۔ غیر سمجھ گئے انہوں نے قرآن نے اتنا ہی کر لیا کہ ایسی کچھ بھی کرا، یہ یا تو چوک بند کر چھوڑ سکتے، یا شہر بند کر دیں گے، یا ٹائر چلا دیں گے،
یا دکانیں بند کر دیں گے، پتھراؤ کریں گے، آگ لگا دیں گے۔ آئیے آج مسجد شریف کے اندر بیٹھ کے ہم نے اگر 3 کام کر لیے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں بول بھی سکتے۔ نمبر 1، جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، بولو تو صحیح، قرآن کی تلاوت جب ہمارے گھر کے اندر جاری ہوگی، بڑے تے بڑے کے پتر تے دھیاں کے قرآن پڑھ سکتے، پھر مزے نکالو جی، ہر طرف قرآن کا نور چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ قرآن کو سیکھنا ہے۔ بچیاں کے بیالوجی سکھاؤ، کیمسٹری سکھاؤ، فزکس سکھاؤ، انگلش سکھاؤ، ہر چیز سکھاؤ، دنیاوی تعلیم جہاں تک دے سکتے ہو تو ہم مخالفت نہیں کرتے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو قرآن ایسا پڑھاؤ کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے، قرآن سے اتنا تو سیکھا ہو، نبی کے فرمان سے اتنا سیکھا ہو کہ وہ تجھے غسل بھی دے دے، سبحان اللہ، تجھے کفن بھی پہنائے، سبحان اللہ، اور ہو سکے تو امامت بھی کرے، تیری نماز جنازہ بھی خود پڑھائے، خود تیری قبر کے حوالے کرے۔ کہا کہ جب ہم قرآن سیکھنا شروع کر دیں گے، قرآن کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں گے، 2 کام۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترجمے کے ساتھ مولوی جی میں مسجد نا نماز پڑھنے جا رہا تھا، عجیب عجیب کے خیال آنے، نماز پڑھنے بڑے عجیب عجیب کے خیال آنے۔ یہاں پہ اللہ ماشاءاللہ کی بات ہوگی، کسی بندر کا نماز کا ترجمہ آنا تو سب کے سبحانک اللہ و بحمدہ کا ہوتا، بارک اسمک کا ہوتا، اللہ کیا پڑھنے ہے جی؟ جب بندے کو ترجمہ پتہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے خالق کے سامنے جھک رہا ہوں، خیال نہیں آتے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں قرآن کا ترجمہ 3 کام اگر ہم نے کر لیے، قرآن کی تلاوت کو عام کرنا ہے۔ میرا بھی نہیں پتا ہے اصل قرآن میں پڑھے جو مرضی کریں کہ ٹائر چھاڑنے خالی، انہیں خالی ٹائر چھاڑنے، چوک بند کرنے، دکانہ کی نہ پتھر مارنے، اپنی املاک کو انہیں آگ لگانی ہے، درخت جلا دینے ہیں، فوجی بجاز کر رہے ہیں۔ اور میرے سنگی میرے دوست توجہ سے سن، اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم صرف دکانوں کو آگ لگائیں، ہم صرف چوک بند کر دیں، جہاں پہ کھڑے ہو کے غصے کا اظہار کریں، نہ بابا وہ لوگ سیاڑے لوگوں کو پتہ لگ گیا انہوں نے اتنے تک کی ہے، جس کا کہا جاتا ہے ملا نہیں توڑ مسجد نہیں توڑی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ سمجھ گئے یہ ٹائر تک کی ہیں، ہم نے ٹائروں کو نہیں جلانا ہے، ہم نے باہر نکل کر قرآن کی تلاوت کو عام کرنا ہے، ہم نے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن خود بھی سیکھنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے، اور قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے میرا مالک ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس دن ہم نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ہمیں کوئی چیز ہیچ نہیں کر سکتی، ہمیں کوئی چیز بدنام نہیں کر سکتی۔ آئیے علماء کرام تشریف فرما ہے، سلام بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑا مکے کا بڑا تاجر ہے، بڑا تاجر۔ وہ آئے، سامان زیادہ تھا، انہوں نے ایک 14 سے 15 سال کا غلام خریدا، میرے کو مال زیادہ ہے، میں مدینے جا رہی ہوں تو اس طرح کروں گا کہ بھائی اس کو ساتھ لگا دوں گا، مال بیچے گا ساتھ ہو جائے گا۔ آپ مکے سے مدینے آئے، 14 سے 15 سال کا نوجوان ہے، سیاہ ہے، جسم کی پتلا سا ہے، ماڑوا سا ہے، وہ اللہ کی کرنا ایسے ہوا کہ سارا مال جلدی بک گیا۔ انہوں نے کہا آپ تو یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ آپ نے مدینے کے اندر اس بازار کے اندر آپ نے بولی لگائی اور اس کو کھڑا کر دیا۔ 3 رات 3 دن وہ دھوپ میں کھڑا رہا، رات ساری کھڑا رہا، کوئی خریدنے والا نہیں۔ ایک عورت ہے جس کا نام کتابوں میں تثبیتہ آتا ہے، اس نے جا کر اس نوجوان کو خریدا، اپنے گھر میں لے گئے، وہ چلے گئے مدینے سے مکے۔ اب حضرت ابو حذیفہ تشریف لاتے ہیں، جب وہ مدینے تشریف لائے کسی نے کہا کہ یہاں پہ 3 دن ایک معصوم سا غلام تھا، اسے کوئی خریدتا نہیں تھا، اس عورت نے خرید لیا۔ جب آپ نے اس عورت کی تعریف سنی تو آپ نے کہا چلو اچھی لگتی ہے، کیوں نہ نکاح کی، ان کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ حضرت اسمیتا کے والدین کو پتہ لگا یہ تو بہت بڑا تاجر ہے ابو حذیفہ، خیر نکاح ہو گیا۔ نکاح جب ہو گیا، شادی ہو گئی، اب جانے لگے تو ہوا کیا، جاتے ہوئے اس غلام کو وہ فی سبیل اللہ آزاد کر کے چلے گئے۔ اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پتہ نہیں ہم نے کدھر جانا ہے، ہم کیا ہے۔ اس نے کہیں اور جگہ اپنائی نہ اپنائی، وہ سیدھا میرے اور تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔
آ میرے محبوب کریم اور رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام تیرے میرے سونے نبی لجپال نبی کریم نبی کی بارگاہ میں وہ 14 سے 15 سال کا نوجوان آ گیا جس کا نام کتابوں کے اندر سالم کہا جاتا ہے. وہ سالم میرے کونین کے رسول کی بارگاہ میں آ گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روٹی دینے والا نہیں, کوئی پانی دینے والا نہیں, کوئی کپڑے کا بندوبست کرنے والا نہیں, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. تیرے میرے سونے نبی کی مجلس میں آ گیا. میرے کریم آقا نے صحابہ کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. بولو بولو, میرے کریم آقا نے صحابہ کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. لوگوں توجہ کرو, ابھی تو میرے پیارے قاری صاحب مفتی حماد صاحب کو ان کے استاد نے قرآن پڑھایا. وہی رنگ جب ان میں نظر آ رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے فلاں استاد کا شاگرد ہے. اور لوگوں اتنی توجہ تو کرو نا, جس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں, آج اسے میرے اور تیرے سونے نبی قرآن خود پڑھا رہے ہیں. اس لڑکی کا نام جناب سالم ہے. میرے کونین کے رسول نے قرآن پڑھایا, قرآن پڑھایا, قرآن پڑھایا, اس انداز سے قرآن پڑھایا. آج اس نے میرے کونین کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے قرآن پڑھنے والا, اس کی خیرات میرے کریم اللہ نے اس کو زبان کو عطا فرمائی. ایک دن ایسا آ گیا لوگوں, ایک دن ایسا آ گیا لوگوں, وہ نوجوان مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. میرے تیرے جانے جانا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. خوش آبادی کے ساتھ اللہ کے ساتھ قرآن پڑھی جا رہا ہے. میرے تیرے سونے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب سالم کو معلوم ہو گیا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. جب رکے کر دیکھا کوئی اور نہیں, تیری میری جانوں کے بادشاہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں. جناب سالم نے وہیں پہ تلاوت کو روک دیا. اللہ کے محبوب کہتے سالم قرآن کی تلاوت نہ روک, تو اس خوش آبادی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے, میرا دل خوش ہو رہا ہے. بات توجہ کرنا, تیرے میرے گھروں کے اندر موسیقیاں, تیری میری گاڑی کے اندر موسیقیاں, ہر محلے کے اندر موسیقیاں. میں تجھے بس اتنا پیغام آج کی بزم میں دینا چاہتا ہوں. آج جشن تکمیل قرآن کی محفل میں آنے والے, تو نے کسی بھی طائر کو آگ نہیں لگانی, چوکوں کو بند نہیں کرنا, کسی کو گالیاں نہیں دینی. ہم نے 3 کام ایسی کے اس مسجد سے جانا. ایک تو یہ کہ ہم نے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے, بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھانی ہے, خود بھی قرآن سیکھنا ہے, خود بھی قرآن سیکھ کر آگے پہنچانا ہے. کیونکہ میرے کونین رسول نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن خود بھی سیکھے, دوسروں کو بھی سکھائے. اللہ اکبر. میرے محبوب کریم کے غلاموں, میرے محبوب کو جب سینہ مبارکہ میں جو دھڑکنے والا دل ہے خوش ہو گیا, جناب سالم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور میں مدڑا سا بندہ, میں رنگ کا کالا, میں کمزور, مجھے کوئی بھی مدینے کی وادیوں میں خریدنے والا نہیں. آج محبوب باری کہتے ہیں سالم جب تو قرآن